بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. باب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے جانے کے بارے میں. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني الظهري قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس. روایت ہے حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ لما استعذ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استعذ کا معنی اشتد به المرض، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض، بیماری، مرض الموت جب شدید ہو گئی بیماری، لما استعذ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عز سے ماخوذ ہے، عز کا معنی غلبہ، استعلاء کے معنی ہے. تو جب بیماری کا آپ پر غلبہ ہوا، یعنی بیماری بڑھ گئی جب، وَأَنَا عِنْدَهُ فِي نَفَرٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اس وقت آپ کے پاس تھا مسلمانوں کی ایک جماعت میں، ان مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ، کچھ لوگ، ایک جماعت آپ کے پاس موجود تھی اور میں بھی وہیں اس جماعت میں تھا، یعنی موجود تھا میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھی تھی. دعاہ بلال الی الصلاۃ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا، نماز پڑھانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو جائیے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ تشریف لائیے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو جب بلایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: مرو من یصلی للناس، کسی کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار تھے، نماز پڑھانے کی استطاعت، طاقت نہیں تھی، مرض اس قدر بڑھ گیا تھا، کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. مرو، حکم دو، من یصلی للناس، اس شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھائے. فخرج عبداللہ ابن زمعہ، عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے نکلے اور دیکھا لوگوں میں آ کر انہوں نے فَإِذَا عُمَرٌ فِي النَّاسِ، تو لوگوں میں دیکھا کہ جو لوگ وہاں موجود تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ان میں سب سے افضل ان کی نگاہ میں اس وقت وہاں کون تھے؟ فی الناس، لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. فَإِذَا عُمَرٌ فِي النَّاسِ، تو دیکھا کہ حضرت عمر لوگوں میں موجود ہیں. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ غَائِبًا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت غائب تھے، وہاں موجود نہیں تھے، کسی ضرورت کے تحت باہر کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں نہیں تھے. تو انہوں نے، عبداللہ ابن زمعہ نے سوچا کہ عمر ہی کو کہتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. فقلت، تو میں نے کہا: یا عمر، اے عمر، قم فصلی بالناس، کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو نماز پڑھائیے. فتقدم، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. فکبر، انہوں نے اللہ اکبر کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہے کہ عمر سے کہو نماز پڑھانے کے لیے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے. فتقدم فکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے. فکبر، اور نماز شروع کی اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے. فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتہ، چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی. وكان عمر رجلا مجعرا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز والے آدمی تھے، آواز ان کی بلند تھی. انہوں نے اللہ اکبر کہا اور ان کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: فأین ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر نہیں ہے کیا یہاں پر؟ یا اب اللہ ذلک والمسلمون،
اللہ تعالیٰ اس کو اور مسلمان اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور مسلمان حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے حضرت عمر کی امامت کو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو یہ پسند نہیں ہے، یعنی اس کا انکار کرتے ہیں۔ یا اللہ ذالک والمسلمون، یا اللہ ذالک والمسلمون، 2 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو یہ فعل، یہ کام جو ہے پسند نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے حضرت عمر جو ہے امامت پر کھڑے ہوں، امامت کے لیے کھڑے ہوں۔ فبعث الى ابی بکر، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، اور ان کو بلانے کے لیے کوئی شخص گیا۔ فجاء بعد ان صلى عمر تلك الصلاة، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے بعد اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نماز جب پڑھا دی تھی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ فصلى بالناس، چنانچہ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فصلى بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائی، وہی نماز پڑھائی یا اس کے بعد والی نمازیں پڑھائی؟ کچھ لوگوں نے اس کا مفہوم لیا کہ وہی نماز پڑھائی، کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہی نماز نہیں پڑھائی، وہ نماز تو ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد والی نمازیں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور یہ معنی زیادہ صحیح ہے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز تو درست ہو گئی تھی، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دینا چاہ رہے تھے لوگوں کو کہ میرے بعد امامت کے مستحق، خلافت کے مستحق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، تو لہذا میرے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص مصلی امامت پر کھڑا نہ ہو۔ میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ کس طرح سے لوگوں کی امامت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرما دیا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نماز نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کو، مسلمانوں کو یہ چیز جو ہے پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ چونکہ زمین میں وہ اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے اور مسلمانوں کے اندر نافذ کریں گے، مسلمانوں کے حاکم ہوں گے، تو مسلمانوں کی رائے مشورے سے خلافت قائم ہوتی ہے، تو مسلمانوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا جو ہے خلافت یا امامت کا حقدار ٹھہرے۔ اس حدیث میں امامت، نماز کی امامت کا ذکر ہے، نماز پڑھانے کا ذکر ہے، جس میں صراحت خلافت کی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت کے مستحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے، گرچہ اس میں صراحت نہیں ہے، چونکہ خلافت کے لیے رائے، مشورے، حل والعقد کے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کر دیے تاکہ لوگ اشارے کریں اور اشارے کو سمجھیں اور پھر آپس میں مشورہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں یعنی اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے مستحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اگلی روایت ہے، قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن زمعة اخبره بهذا الخبر، کہ عبداللہ ابن زمعہ نے انہیں یہی خبر جو پیچھے گزری ہے یہ خبر دی۔ قال، اس میں یہ ہے کہ لما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوت عمر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنا، قال ابن زمعہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى اطلع راسه من حجرته، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یہاں تک کہ آپ نے اپنا سر مبارک اپنے حجرے سے نکالا، یعنی آپ جھانکے اپنے حجرے سے، آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے حجرے سے متوجہ ہوئے مسجد کی طرف، یا کھڑکی سے یا دروازے سے آپ نے جھانک کر دیکھا، ثم قال، پھر فرمایا لا لا لا، کیا فرمایا؟ لا لا لا، نہیں، یعنی لا یصلی عمر رضی اللہ عنہ بالناس، مطلب یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز نہ پڑھائیں، لا لا لا، لیصلی للناس ابن ابی قحافہ، چاہیے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ابن ابی قحافہ۔
ابن ابی قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ لوگوں کو ابن ابی قحافہ نماز پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عام حکم دیا تھا کہ کسی کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھا دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیے کس کو حکم دیتے ہیں۔ تو چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت موقع پر موجود نہیں تھے، اس لیے ان کے بعد جن کا درجہ تھا صحابہ کرام کی نگاہوں میں وہ حضرت عمر کا درجہ تھا، اس لیے حضرت عمر کو انہوں نے حکم دیا۔ لیکن پھر بعد میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اس کے بعد کی کچھ نمازیں پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائی۔ یقول ذلک مغضبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو غصے کی حالت میں فرما رہے تھے۔ مسئلہ چونکہ آگے خلافت کا تھا، لوگ اس سے خلافت کے لیے استدلال کرتے، دلیل پکڑیں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے ساتھ فرمایا لا 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 لیصلی للناس ابن ابی قحافہ، نہیں ان کی امامت میں نماز نہ پڑھو یا حضرت عمر لوگوں کو نماز نہ پڑھائیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اس حدیث میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے، اور معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت اور خلافت کے مستحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ بعض روایتوں میں صراحت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں حضرت عبداللہ ابن زمعہ سے کہا کہ تو نے مجھے کیوں نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھایا تھا؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جا کے عمر سے کہو کہ نماز پڑھائے، تو نے تو مجھے جو ہے یہ حکم دے کے جو ہے یہ اچھا نہیں کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زمعہ نے یہ کہا کہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دے، تو میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہاں دیکھا نہیں، تو میں نے آپ ہی کو جو ہے سب سے بہتر سمجھا، اس لیے میں نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا ہے۔ تو اس طرح سے بعض روایتوں میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اس باب کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے مستحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ چونکہ ان مسائل کا ذکر عقیدہ یا کتاب السنہ میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ خلفائے راشدین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یا بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کا مستحق نہیں مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شیعہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت پر غاصبانہ حق کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ مستحق تھے، وغیرہ وغیرہ باتیں جو ہے لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے ان کے رد میں امام صاحب نے کتاب السنہ میں عقائد کے ان ابواب میں اس باب کو بھی ذکر کیا ہے کہ خلافت کے مستحق جو ہے احادیث کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے، اور ان کا خلافت پر ان کا بیٹھنا، خلافت کا انہیں قبول کرنا، یہ ان کا حق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا تھا، اور مسلمانوں نے اتفاق رائے سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں پھر اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اگلا باب ہے باب ما يدل على ترک الکلام فی الفتنہ، باب ہے اس سلسلے میں کہ جو حدیثیں دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ فتنے کے وقت میں کلام گفتگو ترک کر دینی چاہیے، یعنی ایسا کلام، ایسی گفتگو، ایسی بات جو فتنے میں آگ لگائے، جو فتنے کو بھڑکائے، فتنے کو مزید جو ہے اس میں آگ لگائے یا اس کو مزید بڑھاوا دے، تو ایسے کلام، ایسی گفتگو کو ترک کر دینے کے سلسلے میں احادیث میں کیا آیا ہے، اس سلسلے میں یہاں پر یہ بات ہے، یہ باب ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه وحدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي، وقال في حديث حماد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين۔
روایت ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن ابن علی سے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی سے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان سے کہا ان ابنی ھذا سید، ان سے کہا یا ان کے بارے میں کہا ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا سید ہے، ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ ابنی اس سے معلوم ہوا کہ اپنے پوتے پڑ پوتے یا نواسے کو بیٹا کہہ سکتے ہیں۔ سید، سید سے معلوم ہوا کہ مخلوق کو بھی سید کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے تعلق سے خبر دی، مستقبل میں اس حدیث میں جو خبر ہے، فرمایا وَإِنِّي أَرْجُو أَن يُصْلِحَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي، اور یقیناً مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا بھی اس کے ذریعے سے، حضرت حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا بین فئتین، دو گروہوں کے درمیان، من امتی، میری امت کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں خبر دی، غیب کی خبر دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر اپنی امت کو بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے میری امت کی دو جماعتوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا، ان کے اختلاف کو ختم فرمائے گا۔ وقال فی حدیث حماد، حماد کی حدیث میں، یہ حدیث جو دو سند سے مروی ہے، ایک یہ حماد کی طرق سے ہے، تو حماد کی حدیث میں لفظ ہے وَلَعَلَّ اللَّهَ، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان یصلح بِهِ، اصلاح فرمائے ان کے ذریعے، بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان، عظیمتین، عظیمتین فئتین کی صفت ہے، مسلمانوں کی دو عظیم جماعت، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ثابت ہوئی حرف بحرف۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ملک شام وغیرہ کے لوگوں نے۔ تو اس طرح سے مسلمان دو خلیفاؤں پر مسلمانوں نے بیعت کر لی، اور مسلمانوں کے دو امام ہو گئے، اور مسلمانوں میں افتراق اور انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت سونپ دی، اور مسلمان جو ہے فتنے اور فساد سے بچ گئے، اور تمام مسلمان ایک خلیفہ پر متحد ہو گئے۔ اس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دو مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح فرمائی، اور ان کے درمیان فیصلہ فرمایا اور دستبرداری اختیار کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کے لیے، فتنہ فساد کو کم کرنے کے لیے انسان اپنے عہدے کو قربان کر سکتا ہے، اپنی بڑی چیز کو جو ہے قربان کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو حسن رضی اللہ عنہ حق پر نہیں تھے، حق پر تھے، لیکن تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، تاکہ مسلمانوں میں اختلاف، افتراق، انتشار نہ ہو، تاکہ مسلمان متحد ہو جائیں، اتحاد کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت جیسے عظیم عہدے سے دستبرداری اختیار کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حرف بحرف جو ہے ثابت ہوئی۔ تو اس طرح سے یہ طائفتین سے مراد دو طائفہ، ایک طائفۃ الحسن، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا طائفہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جماعت، اور دوسرے طائفہ سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت مراد ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ان کی دیگر فضیلت احادیث میں موجود ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کو جنت کے سردار، نوجوانوں کا سردار، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی، اور ان کا حلیم، ان کا بردبار ہونا، اور ان کی سمجھداری اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی۔
تو اس طرح سے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ثابت ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خبر دی ویسے ہی واقع ہوا. یہاں پر باب سے بظاہر حدیث کی کوئی نسبت نہیں ہے. باب ہے ترک کلام کے بارے میں، لیکن یہاں پہ ترک کلام کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس حدیث سے مؤلف نے دور سے ایک مسئلہ یعنی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ فتنہ اور فساد کا وقت تھا کہ مسلمان دو گروہوں میں بڑھ جائیں. تو ایسے وقت میں آدمی کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے، ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جس سے فتنہ فساد کم ہو. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک طرح سے اپنی بات کو یعنی اپنے آپ کو کم تر مان کے دستبرداری اختیار کر لی. تو تاکہ کیوں؟ تاکہ فتنہ ختم ہو جائے اور مسلمانوں میں فتنہ پیدا نہ ہو. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال اخبرنا هشام بن محمد قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما احد من الناس تدركه الفتنة، لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے فتنہ پالے، مگر انا اخافها علیہ، مجھے اس کے فتنے میں پڑنے کا خوف رہتا ہے. ہر شخص کے لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے فتنے میں پڑنے کا خوف نہ ہو، مگر محمد ابن مسلمہ، محمد بن مسلمہ کے بارے میں مجھے کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا لا تضرک الفتنہ، تمہیں کوئی فتنہ جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے لیے ایک پیشین گوئی خوشخبری سنا دی کہ فتنہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ کہنے لگے کہ کسی شخص کو بھی فتنہ پہنچ سکتا ہے، مجھے ڈر ہے اس چیز کا، لیکن محمد بن مسلمہ کے بارے میں ڈر نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ یہ اکابر صحابہ میں سے تھے اور بدر میں یہ حاضر تھے، موجود تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے اور بھی بعد کے غزوات میں شرکت کی تھی اور مدینہ کو انہوں نے اپنا وطن بنایا تھا. اور فتنوں سے انہوں نے جو ہے اعتزال تزا ایک دم یعنی کنارہ کشی اختیار کی تھی. تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں پہلے ہی سے خوشخبری سنا دی تھی اور اس طرح سے یہ بعد کے فتنوں سے محفوظ تھے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن الاسس بن سليم عن ابي بردة عن ثعلبة بن الضبيعة قال دخلنا على حذيفة فقال اني لاعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا في محمد بن مسلمة فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي أم منجلت. روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انی لعارف رجلا، کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ فتنے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. کہتے ہیں کہ فخرجنا، تو ہم نکلے شہر سے بستی سے باہر نکلے. فَإِذَا فُسْطَاطٌ مَضْرُوبٌ فَدَخَلْنَا، تو دیکھا کہ ایک خیمہ مضروب یعنی منصوب ہے، نصب کیا ہوا ایک خیمہ ہے باہر، آبادی سے باہر کہیں ایک خیمہ لگا ہوا ہے. فدخلنا، ہم جا کے اس خیمے میں داخل ہوئے تو ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ فَإِذَا فِي محمد بن مسلمہ، ہم دیکھتے ہیں اس میں صحابی رسول محمد بن مسلمہ ہے. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، ہم نے ان سے پوچھا کہ آبادی چھوڑ کر یہاں خیمے میں کیوں کیا کر رہے ہو؟ ان سے پوچھا یہاں سے باہر کیوں رہ رہے تم؟ فقال، اس نے کہا ما اريد ان يشتمل علي ان يشتمل علي شيء من امصاركم حتى تنجلي ام بدل، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے شہروں کی کوئی برائی مجھ سے چمٹے. ما اريد ان يشتمل علي شيء من امصاركم، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے شہروں کی کوئی چیز میرے اوپر مشتمل ہو، یعنی مجھے چمٹے، کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی چیز مجھے آ کے لگے، میں یہ نہیں چاہتا. اس لیے جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جائے گا تب تک میں یہی رہوں گا. حتی تنجلی ام منجلت، یہاں تک کہ چھٹ جائے، فرتر ہو جائے، ختم ہو جائے فتنہ اور معاملہ واضح ہو جائے، صاف ہو جائے گا، تب میں شہر جاؤں گا. اس لیے شہر میں فتنہ فساد ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جاؤں گا. حتی تنجلی ام منجلت، یہاں تک کہ
تنکشف و تزول، تنجلیہ حتی تنکشف و تزول، یہاں تک کہ اندھیرا، فتنوں کا اندھیرا ختم ہو جائے، اور جب ختم ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، اور تب میں جو ہے یہاں سے شہر میں جاؤں گا، آبادی میں جا کر رہوں گا۔ اس باب کو پورا کرتے ہیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن اسس بن سلیم عن ابی بردۃ عن ذبی ابی حسین الثعلبی بمعنى، اسی معنی کی دوسری سند سے مؤلف نے روایت ذکر کی ہے۔ قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم الحضلی قال حدثنا ابن علی عن یونس عن الحسن عن قیس بن عباد قال قلت لعلی رضی اللہ عنہ اخبرنا عن مسیرک هذا أعهد أهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال ما أهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكنه رأي رأيته۔ روایت ہے قیس بن عباد سے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اخبرنا عن مسیرک، اخبرنا عن مسیرک، ہمیں خبر دیجئے اپنی اس روانگی کے بارے میں۔ مراد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کے لیے جو نکلے تھے اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا، تو پوچھا احد اہیدہ الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام رأی رأیتہ، یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد و پیمان ہے آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، یا یہ کہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فقال ما اہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسا کچھ عہد نہیں لیا ہے، نہ آپ نے مجھے ایسا کچھ حکم دیا، ولیکنہ رأی رأیت، لیکن یہ میری اپنی رائے ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، اس لیے میں ان سے جو ہے لڑائی کر رہا ہوں، اس لیے میں ان سے جدال کر رہا ہوں اور میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی یا ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ میرے بعد تم کو فلاں سے قتال کرنا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا اجتہاد تھا، اور اپنے اجتہاد میں وہ برحق تھے کہ حق کے لیے وہ لڑ رہے تھے۔ اگلی حدیث اس باب کی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا القاسم بن فضل عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق معركة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تمرق معركة عند فرقة من المسلمين، فرقین اختلاف کے وقت مسلمانوں میں اختلاف کے وقت ایک فرقہ نکلے گا۔ تمرق یعنی مراد ہے یعنی تخرج، تمرق یعنی تخرج معرکۃ یعنی خوارج، معرکہ سے مراد خوارج۔ تمرق معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں کے اختلاف کے وقت خوارج کی ایک جماعت نکلے گی، مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک فرقہ نکلے گا، ایک جماعت نکلے گی، یقتلها اول الطائفتین بالحق، اس معرکہ کو، اس جماعت کو قتل کرے گا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ تمرق معرکۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی فرمائی مستقبل کے بارے میں کہ تمرق معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں میں اختلاف کے وقت، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوگا، مسلمان خود دو گروہ میں بٹیں گے، ایک اور جماعت نکلے گی خوارج کی، یقتل، اس خوارج کو قتل کون کرے گا؟ مسلمانوں میں سے، دونوں طائفہ میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، دونوں حق پر ہوں گے لیکن حق کے جو زیادہ قریب ہوگا وہ خوارج کی جماعت کو قتل کرے گی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی، اس پیشین گوئی کے حساب سے علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کی جماعت کو قتل کیا اور ان سے جدال کیا اور ان سے جہاد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مسلمان تھے انہوں نے خوارج کا خاتمہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا، مسلمان دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، تو ان دو گروہوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ نے خوارج کو قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ بھی حق پر تھے لیکن کم حق پر تھے۔ زیادہ حق پر کون تھے؟ زیادہ حق پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اول الطائفتین بالحق، اول الطائفتین بالحق، یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ جو حق پر ہوگی بلکہ جو حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ جماعت جو ہے خوارج کی جماعت کو قتل کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت نے خوارج کی جماعت کو قتل کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت نے ان کو قتل نہیں کیا تھا۔
تو خوارج کو بعد علماء نے جو ہے کافر قرار دیا ہے، اور یہ پہلا فرقہ تھا جو مسلمانوں میں نکلا تھا، پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا اور پھر انہی کے خلاف وہ نکل گئے۔ تو اس طرح سے خوارج ایک گمراہ کن فرقہ تھا مسلمانوں میں، یہ بات تو طے ہے، باقی بعد نے اس کو کافر قرار دیا بعض علماء نے ان کو کافر نہیں قرار دیا کہ ان میں بھی مختلف قسم کے درجات ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی، یہ پیشین گوئی حرف بحرف جو ہے صحیح ثابت ہوئی، اور ایک روایت میں لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان دعواهما واحدۃ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو عظیم جو ہے مسلمانوں کی جماعتیں جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے قتال کریں گی، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہی ہوگا کہ ہر ایک کا ایک ہی دعویٰ ہوگا، دونوں حق کے لیے لڑ رہے ہوں گے، پھر جو ہے ان میں ایک جماعت نکلے گی اور وہ دین سے ایسے نکل جائے گی جس طرح سے تیر جو ہے کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان سب احادیث میں فتنوں کے وقت میں کلام اور فتنوں سے دور رہنے کی طرف اشارہ ہے، باقی باب سے بظاہر لفظی طور پر کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن معنوی طور پر مناسبت ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔